ناکام والی ہے، اس کو کامیابی کی طرف موڑنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ بار بار ایک ہی بات کا احساس دلا رہا ہوں کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور جتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اتنی تیزی سے ہمارے اعمال تبدیل نہیں ہو رہے۔ اعمال کی تبدیلی کیسے پتہ چلے گی؟ جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں، جیسے جیسے ہماری توجہ دنیا کے معاملات سے ہٹتی چلی جائے گی اور اللہ کے معاملات میں جمتی چلی جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے کہ ہماری سوچ و فکر ساری اس بات پہ لگے رہتی ہے کہ دنیا کیسے حاصل کی جائے، دنیا کو کیسے خوب سے خوبتر بنایا جائے، دنیا کے اندر کیسے جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عقل مند کون ہے؟ پوچھا گیا، فرمایا کہ جس کو جو آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے وہ عقل مند ہے، اور جو عقل مند نہیں ہے وہ اللہ معاف کرے ان کی ہلاکت ہے کہ وہ دنیا کے فکروں میں لگے۔ یہ سب چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اب ہم اپنا جائزہ لے لیں ان کسوٹوں کے درمیان تو ہماری فکریں کدھر ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ معاف کرے ہم سے بڑا بیوقوف شخص اس دنیا میں شاید ہی کوئی ہو، جبکہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ وہی کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا۔ اور یہی جیسے میں عرض کرتا ہوں، لعنت کا اصل جو معنی ہیں وہ یہی ہے کہ جو نہیں کرنا ہے وہی کرے گا، کیونکہ جس کی عقل نہیں ہوتی، دماغ میں صحیح نہیں ہوتا، یا جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے پاگل پنی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یار یہ جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، باقی سب کام تو کرے، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتا، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتا ہے، یہی پاگل پنے کی نشانی ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں بار بار ایک ہی ہر ہفتے کو اس بات کا بتا رہا ہوں کہ وقت بہت تیز ہے، کہ ہفتہ ایسے گزرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ دن کی بات، اور اسی طرح ہماری زندگیوں کے سال گزر گئے۔ لیکن ذرا جائزہ تو لے لو، ایک سال کے اندر کچھ تو تبدیلی آئی ہوگی، کوئی تو فکر بدلی، سوچ بدلی، لیکن ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ ہم چنی دیگرے نیز نظر آتا، ہمارے اندر دن بدن اللہ معاف کرے خرابی نظر آتی، ہمارے اندر اللہ سے دوری نظر آتی۔ دیکھیے، ایک علم ہے دنیا کا اور ایک علم ہے آخرت کا، یہ دو علم ہیں۔ دنیا کا علم ہمیں نظر آتا ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اسی کے اوپر کام کرتے ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر ہمیں علم ہے کہ زہر کھائیں گے تو مر جائیں گے، دنیاوی لحاظ سے کوئی زہر نہیں کھاتا۔ ہمیں علم ہے کہ ہم اگر کسی کو گالی بکیں گے تو ہمیں بھی گالی بکے گا، تو کوئی گالی نہیں بکتا۔ ہمیں علم ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسی غذا کھائیں گے یا پانی جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ پئیں گے تو ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ سارے علم کی بدولت ہم کرتے ہیں، اور اگر لا علمی میں کیا جائے تو ہم ایسی چیزیں زہر بھی کھا سکتا ہے انسان۔ علم نہیں ہے، کھا گیا، اس کو پتہ تھوڑی تھا کہ زہر ہے۔ علم نہیں ہے، وہ پانی رکھا ہوا ہے، یہ بھائی پانی صاف ستھرا سمجھ رہا، وہ پی گیا۔ اسی طرح ہر چیز کو جب ہم دیکھیں گے تو اس کا دار و مدار ہمارے علم پر ہے، کہ جو ہم کریں گے وہی ہم بھریں گے۔ ہر چیز کا ایکشن کا ریئیکشن ہے، یہ قانون ہے، اور سائنس بھی اس کو پروو کرتی ہے کہ ہاں بھائی ہر چیز کا ایک ایکشن ہے، ایکول ریئیکشن ہوتا ہے۔ جو ایکشن کرو گے اس کا ریئیکشن ہوگا، وہ اگر تھوڑا ہے تو اس کا ریئیکشن تھوڑا ہوگا، اگر وہ زیادہ ہے تو اس کا ریئیکشن زیادہ ہوگا، لیکن اثر ہوگا۔ اسی طرح ہمارا ایک علم ہے جس کو ہم کہتے ہیں آخرت کا علم، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جو تم بو گے وہی کاٹو، تم نے اگر گناہ کیا تو اس کی سزا تمہیں دنیا میں یا آخرت میں بھگتنی پڑے گی، وہ ذرے برابر کیوں نہ ہو، وہ ذرے برابر بھی، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی غلط کام کیا، گناہ کیا، تو تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، وہ دنیا میں بھگتو یا آخرت میں بھگتو۔ یہ بھی ایک علم ہے۔ نیک کام کرو گے اس کے اثرات تمہارے اندر پیدا ہوں،
برے کام کرو گے اس کے اثرات تمہارے اندر پیدا ہوں گے. یہ علم ہے اور یہ وہ حقیقت علم ہے جس کو ہم نے اور آپ نے سمجھنا ہے. یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنتی ہے.